جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انصاف کے لیے کہاں جائیں اور پرویز مشرف کا اگر ٹرائل کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کچھ بات ہوئی تھی پرویز مشرف کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے رحمان ملک صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ جب پرویز مشرف کا استعفے کا معاملہ آیا تو کچھ جماعتوں نے انڈیمنٹی دینے کی بات کی تھی، اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر آج سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین جو ہیں اس معاہدے کی پاسداری کریں، ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ایک انڈیمنٹی کی بات ہوئی تھی، جس میں ابھی کنٹروورشل ایشو میں نہیں جانا چاہوں گا، کچھ دوسری پارٹیوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر یہ ریزائن کر دے تو ان کو انڈیمنٹی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ماحول ہوا جیسے ہوا، کیونکہ پالیٹکس از پہلے ہم کہتے تھے ڈے ٹو ڈے، ناؤ آئی سے آر ٹو آر بیسس، سو ویل سی، لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی فیوچر۔ ہمیں جس قسم کی بھی انسٹرکشنز ڈائریکشن کورٹ سے ملیں گی، we'll carry out. We will carry out whatever the court tells, we will carry out. جی ناظرین، آپ نے دیکھا رحمان ملک صاحب کا کہنا تھا کہ انڈیمنٹی دینے کی بات ہوئی اور کورٹ اگر پرویز مشرف کے حوالے سے جو فیصلہ کرے گی یا آرڈر ہمیں جاری کرے گی اس کی ہم عملداری کریں گے۔ انہوں نے انڈیمنٹی کا ذکر کیا، اور آج سعودی عرب کا بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے کچھ معاہدہ ہے، تو معاہدہ ہے کہ آپ نے اس کو تحفظ دے دیا، کچھ ٹرائل نہیں ہوگا، آپ سیف پیسج اس کو دے دیں گے پرویز مشرف کو؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایک امکان ظاہر کیا، انہوں نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہو، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے یا کوئی یہ کہتا کہ ضرور دینی ہے یا استعفے سے مشروط شرط کوئی نہیں تھی، کسی قسم کی انڈیمنٹی نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی نے موو کیا۔ بالفرض سعودی عرب ریکویسٹ کرتا ہے، جیسے رحمان ملک صاحب رمضان کے مہینے میں وہاں موجود ہیں، کنگ صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور شاہ عبدالعزیز اس موقع پہ کسی کو ٹائم نہیں دیتے، اور بالمشافہ ملاقات ہے 1.5-2 گھنٹے کی، تو کچھ معاملات تو طے ہو رہے ہیں، پرویز مشرف وہاں موجود ہیں، میاں صاحب نیکسٹ ویک وہاں پہ جائیں گے، تو انڈیمنٹی تو میرے خیال سے دی جائے گی اور سیف پیسج کی بات ہوگی۔ کچھ ایسے معاملات جہاں تک سیف پیسز کی بات ہے، یہ تو متفقہ فیصلہ اگر ہوتا ہے تو پھر ہے جو بھی صورتحال پیدا ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے، آپ لوگ ان سے جا کے ملتے رہتے ہیں، ان سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کو ان کا کوئی نہ کوئی تو لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں بھی انہوں نے آپ کے معاملات کو سلجھانے کی لحاظ کیسے کریں؟ سن لیں بات، میری بات سن، عوامی حکومت ہے نا، جمہوریت، بات پوری کرنا۔ بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی یہ کوئی ہمارے پہ لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کا حکم مانیں گے، لیکن دوستوں کی بات سننی پڑتی ہے، ہمیں بھی سننی پڑتی ہے، اپوزیشن بھی کرنا ضروری نہیں ہے، اون کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک فورم ہے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ہوگا اگر اس میں آ کے پارلیمنٹ اسے قبول کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی یہ نہ ہو آپ مشروط کر دیں کہ پارلیمنٹ یونینیمس اگر کرے تو پھر اس میں بات ہوتی ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب، آپ نے وہ بیچاری پارلیمنٹ آپ نے ذکر کیا، شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ رحمان ملک صاحب نے سعودی عرب میں بیٹھ کے کہا کہ نواز شریف صاحب پرویز مشرف کی ٹرائل کے حوالے سے لانگ مارچ کے لیے اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کریں، تو کیا ہوگا اگر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ یہ شوق کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کوئی کھیل نہیں ہے کہ یہ رحمان صاحب نئے انٹر ہوئے ہیں پالیٹکس پہ، قابل احترام ہے میرے لیے، ان کو احساس نہیں کہ ملکوں کے نظام جو ہیں، ملکوں کے جو آئین ہیں، ان کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ آج میں دن کو پوچھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ، اور میاں نواز شریف کی دوستی اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ معاملات ابھی مثلاً جب نیوکلیر ڈیوائس کی کرنے تھے، تجربہ کرنا تھا، تو امریکہ نے بڑا دباؤ ڈالا میاں نواز شریف صاحب پر۔ بات اصول کی ہے، بات ملک کے ڈیفنس کی تھی اس وقت، اور آج ملک کے پولیٹیکل سسٹم کی ہے، سسٹم اور وقار کی بات ہے، کہ اس لیے یہ اس میں دوستی اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، وہ رہیں گے۔ آج جس طرح میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کسی پاکستانی کو یا کسی پاکستانی رولر کو یا کسی پاکستانی جماعت کو میں یہ رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ سعودی عرب کے نظام میں جا کر دخل اندازی کرے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن وہ پھر بھی دوستی جہاں ہوتی ہے اس کو اون کرنا پڑتا ہے۔ ہارون دوستی کو اون کرنا اور بات۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا پیدر پہ ایسے واقعات ہوئے، پہلے -1 فارمولا ہوا، پھر ایک بریگیڈیئر صاحب آئے، انکشافات کا سلسلہ جاری ہوا، دونوں پارٹیز کے درمیان محاذر آئی جاری ہوئی، بیان بازی ہوئی، جمہوریت کو خطرات لاحق ہوئے، پھر پرویز مشرف کا ایشو پیچھے چلا گیا، اور ٹرائل کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں سعودی عرب آ گیا۔ یہ ایک سلسلہ، اس کی کڑی ہے، یہ کہاں سے
कड़ियां मिल रही हैं। नहीं, ये आप इसको इस तरह ना उलझाएं, ये बहुत सादा सा मामला है। ये अलग अलग मामलात हैं, कुछ का ताल्लुक है गवर्नेंस से। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझसे पहले बहुत शिकायत की जाती है, मैं बहुत तल्ख गुफ्तगू करता हूं। अब हालात ही इतने तल्ख हैं, तल्ख ना गुफ्तगू की जाए तो क्या किया जाए। गुजारे ये कुछ है गवर्नेंस के मामलात, इन बेचारों को हुकूमत करनी नहीं आती। कोई आदमी कल एक वकील था, वो वकालत कर सकता है। कोई आदमी कल एक FIA का एहलकार था, जरदारी साहब का कोई ताल्लुक ही कभी हुकूमत से नहीं रहा, मोहतरमा का था ना, उनका पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं था, न्यूयॉर्क में रहते थे, और भी इसी तरह के बहुत से लोग जमा कर लिए। इनका काम हुकूमत करना नहीं है। मक्का का पहला गवर्नर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को बनाया था कि जो उसी वक्त इस्लाम लाया था, उसी वक्त, और उससे पहले नाज़िबा गुफ्तगू कर रहा था। फिर उसने माफी मांगी, कहा कि मेरा तो दिल झुक गया इस्लाम की तरफ, मुझे माफ कर दे, मैं इस्लाम ला, क्योंकि वो इंतजामी सलाहियतें रखता था। क्रेडिट उसमें तो क्या क्या अहले तकवा मौजूद है, जिसका जो काम होता है वो उसको सौंपा जाता है। एक है गवर्नेंस का मामला। बाकी ये जो है ना, हमें रहमान मलिक साहब लेक्चर देते हैं कि ये डे टू डे और आर टू आर, कोई पॉलिटिक्स में डे टू डे नहीं होता, कोई आर टू आर नहीं होता। पॉलिटिक्स एक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। नंबर एक, ये हमने मुल्क, मैंने आपसे पहले कहा, अपने आजाद रहने के लिए बनाया था, वरना हमें इसकी जरूरत क्या थी? बिल्कुल, वरना हमें इसकी क्या जरूरत थी? और सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा आका नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब को अगवा करके ले गए थे, मैं फिर कहता हूं अगवा करके ले गए थे। यहां से सऊदी सफीर ने खत में लिखा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रियाज मैसेज भेजा कि पाकिस्तानी अवाम इतने नाराज हैं कि मुझे अगवा कर लिया जाए तो मेरे साथ किसी को हमदर्दी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे उनको कौन अगवा करेगा? सऊदी अरब वाले हमारे दोस्त हैं और हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे खैर खा, हम उनके खैर खा। उनको ये बात मालूम होनी चाहिए, हम मुशर्रफ का लोग माफ नहीं कर सकते, हम मुशर्रफ को माफ नहीं कर सकते। हम उस रसूल की उम्मत हैं जिसने कहा था मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करे, और फातिमा कौन थी? जो कभी चोरी का सोच नहीं सकती थी। जन्नत की ख़वातीन, उनका हाथ काट दूंगा। सवाल पैदा नहीं होता, मुशर्रफ को माफ कर दें, और अगर नवाज शरीफ साहब ने माफ किया उनको भी हम माफ नहीं करेंगे। कौन भी माफ नहीं करेगी? आप काठिया साहब, सवाल ही नहीं पैदा। जो माफ करे वो भुगत लेगा। मैं आपको पता किसी की तारीफ करने का आदमी नहीं हूं। ये एक आदमी है जफर शाह, उस वक्त भी खड़े हुए जब मार्शल लगा, अब भी खड़ा, पार्टी साथ दे न दे, मगर सच फरोग पाता है। जो आदमी सच्ची बात करता है वो उसका जो है वो उसका फैज उसी को पहुंचता है और माशरे को पहुंचता है। इसी पॉइंट पे मजीद बात करेंगे। हारून रशीद साहब का कहना है कि परवेज मुशर्रफ को अगर दो पार्टीज ने माफ कर दिया तो अवाम इनको माफ नहीं करेंगे। इसी सवाल का जवाब लेंगे काटिया साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।